میں آ رہا ہے, دوسرے سپارے کے شروع میں بھی آ رہا ہے کہ سیقول السفہاء, القریب یہ بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا. کہ پہلے قبلہ جو مسلمانوں کو بیت المقدس ہی تھا, اور اس کے بعد جو بیت اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا, تو یہ بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے اس کی طرف. تو اس کے آنسر میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر بھی اگر اللہ نے بیت المقدس کی طرف کہا ہے تو ادھر بھی اللہ کا چہرہ تھا, اور اسی اللہ نے جب بیت اللہ کی طرف کہہ دیا ہے تو اللہ کا چہرہ ادھر بھی ہے. یہ اس کا آنسر ہے. جی, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ واسع علیم, ہر چیز پر واسع وسعت رکھتا ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہاں وجہ اللہ کی بات ہوئی ہے, اللہ کے چہرے کی بات ہوئی ہے, اس کی کوئی تعویل نہیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں صفاتہ معلوم, اس کی صفتیں معلوم ہیں, وہ کیفیتہ مجہول, اور اس کی کیفیت مجہول ہے, کیفیت نہیں بتائے گی کہ وہ کیسی ہے. اور وہ سوال عنہ بدعہ, اور اس کے متعلق سوال کرنا جو ہے وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں, اللہ کا عرش بیان ہوا ہے, اللہ کی صفتوں میں اللہ کی پنڈلی کی ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, اللہ تعالیٰ پنڈلی منکشف فرمائیں گے اور لوگوں کو سجدے کا بلایا جائے گا. ایسے ہی اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ ہوا ہے, فاصنع الفلک بأعیننا, کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کشتی کو بناؤ. اور ایسے اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہوا ہے کہ یہودیوں بدبختوں نے کہا کہ ید اللہ مغلول, اللہ کے ہاتھ جو بنے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کا آنسر فرمایا بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث میں ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دائیں کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری جو چیزیں جس کا ذکر ہے قرآن میں اور حدیث میں, یہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کو کہتے ہیں صفات, اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. اس میں بھی اللہ کی توحید یہ ہے کہ اللہ کی یہ صفتیں کسی کی طرح نہیں ہیں, یعنی وہ احد ہے, یکتا ہے. ایک تو ہے نا وہ واحد ہے, اکیلا ہے, ایک ہی ہے, دو نہیں ہے, اس سے آگے نہیں ہے, اکیلا ہے, ایک ہے. قل هو اللہ احد, اللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں, کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے ترجمہ, اللہ اکیلا ہے, یکتا ہے. یکتا ہے, واحد اور احد میں یہ فرق ہے کہ وہ یکتا ہے, کہ وہ اپنی صفات میں یکتا ہے کہ اس جیسی کسی کی صفتیں نہیں ہیں. لیس کمثلہ شیء, اس جیسے کہ کوئی مثل نہیں ہے, کوئی مخلوق اس کی مثل نہیں, اس کی طرح نہیں ہے. ہمارے ہاتھ ایسے ہیں, اللہ کے ایسے نہیں ہیں. کیسے ہیں, اس کا ایک ہی آنسر ہے اہل السنہ والجماعہ کا, ہمارا یہ ایک ہی آنسر ہے کہ کما یلیق بشانہ, جس طرح اس کی شان کو لائق ہے. اللہ کی یہ چیزیں ہیں, وہ اللہ نے کہا ہے. یہ امام مالک رحمہ اللہ سے جب کسی نے ایک سوال کیا اس طرح سے, تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا, تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئے, اور ابھی میرے ذہن سے نکل گیا, ابھی صبح میں پڑھ رہا تھا, صبح بھی پڑھ رہا تھا, اس سے پہلے بھی اس نے سوال کیا کیا تھا, ابھی آجے کے ذہن میں سوال کا کیا تھا. تو اللہ کی ایک صفت کے متعلق اس نے اللہ ہلکی سی ایک صفت کے متعلق پوچھا تھا, تو کانپ گئے, پسینے سے شرابور ہو گئے, اور کچھ دیر خاموش رہے. اور خاموش ہونے کے بعد پھر انہوں نے چہرہ اوپر اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ صفاتہ معلوم, اللہ کی صفتیں معلوم ہیں, بتا دیا اس نے, لیکن وہ کیفیتہ مجہول, اس کی کیفیت یعنی کہ ہاؤ, کہ وہ کیسی ہیں, تو وہ اللہ نے نہیں بتائی, اس کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا, وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. وَسَوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ, اور ان کے متعلق سوال کرنا بدعت. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی چیزیں ہیں, کیسی ہیں, کما یلیق بشانہ, جس طرح اس کی شان کو لائق ہے. بعض نے اس کی تکییف تعویل کی ہے, بعض نے, ہم نام نہیں لیتے کہ انہوں نے کی ہے, بعض نے اس کی تعویل کی ہے. انہوں نے کہا جی اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کا یعنی اس دنیا کائنات میں کنٹرول مراد ہے, اللہ کا قبضہ جو ہے نا وہ کنٹرول مراد ہے اللہ کے ہاتھوں کا, اور اللہ کے آنکھوں سے مراد اللہ کا سب کچھ کو دیکھنا مراد ہے, یعنی کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن اس کا دیکھنا مراد آنکھیں ہیں. یہ بھی اپنے پاس سے تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے. سب سے بیسٹ آنسر امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ صفات معلوم, اس کی صفتیں معلوم ہیں, کیفیت مجہول, اس کی کیفیت مجہول ہے. وسوال عنہ بدعہ, اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. اللہ کی یہ صفتیں کیسی ہیں, کما یلیق بشانہ, جس طرح اس کی شان کو لائق ہیں. تو اللہ کا چہرہ جو ہے وہ معلوم ہے, اور کیفیت نہیں ہمیں بتائی گئی, اور اللہ جنت میں ضرور دکھائیں گے, وہاں دیکھیں گے
انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماوات و مطیات بھی زمین نہیں، مطلب کہ زمین آسمان دائیں مٹھی میں ہوں گے. ہاں جی، وہ بھی اس میں لپیٹ کر دائیں مٹھی میں کر لیا جائے گا. اللہ اکبر. اچھا جی، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں اتخذا پکڑ لیا، انہوں نے کہا اتخذا کہ پکڑ لیا اللہ نے ولدن کوئی اولاد، کسی کو اولاد. سبحانہ تو اللہ پاک ہے اس سے. بلکہ لہو اس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ زمین میں اور آسمانوں میں ہے. کلن ہر چیز لہو اس کے لیے ہے، قانتون فرما بردار. یہ آنسر کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آنسر آگے کیا ہے؟ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو زمین میں ہی ہے نا، یا عزیر علیہ السلام جس کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں وہ بھی زمین میں بھی جو کچھ ہے، جو آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے. تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب بنائے اس نے ہیں تو یہ اس کے بیٹے نہیں ہو سکتے. یعنی بیٹا اور باپ کی حقیقت تو ایک ہوتی ہے نا. مثلا اگر کوئی میں انسان ہوں، میرا آگے بیٹا ہے تو وہ انسان ہی ہے. ایسے ہی اگر اللہ کا بیٹا مانیں گے تو وہ اللہ ہی ہوگا. تو باپ اور بیٹے کی حقیقت تو ایک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے نا، تم صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو یا عزیر علیہ السلام کی بات کرتے ہو نا، کہ ان کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اس کا آنسر تم کیا کہتے ہو؟ صرف اس کی بات نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی ہے زمین میں اور جو کچھ آسمان میں وہ سب اللہ نے بنایا ہے، اس کی ملکیت ہے. اس کا بیٹا ہوتا تو وہ اللہ ہوتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سارا کچھ اس نے بنایا ہے. تو بنایا ہوا اللہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بنایا ہے، اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا. یہ بات تو کرسچن نے کہہ دی نا، جو ہمارے مسلمانوں نے اس سے بڑی بات کی ہے. انہوں نے تو مجھ کا واسطہ دیا تھا نا، انہوں نے کہہ دیا اس کی ذات کیسا ہے، کہا جی نور ہے اللہ، اور اس کی جو ڈویژن ہوئی ہے اس نے 2 ڈویژن کی، ایک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا، ایک میں سے آگے پھر زمین آسمان بنائے، پھر جنت اور جہنم بنائے. یہ حکم نے ٹھیک کیا ہے؟ یہ تابل قادری میں نے خود سنا، انہوں نے بھی کہا جناب نور کی ڈویژن ہوئی ہے. انہوں نے اس نے شعر میں ہیک ہے جو ان دونوں کو دو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے. ہیک ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں جب کعبہ قوسین ودنا، اس میں کہتے ہیں وہ جب جا کے تو ایک ہو گئے، اس پر اس نے شعر اس میں جا کے اس پر شعر کہ وہ کعبہ قوسین ودنا، اللہ ادھر سے آیا ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دونوں آپس میں مل گئے، دروازہ بند ہو گئے. ہیک ہے جو ان دونوں کو دو کر جانے وہ کافر تے مشرک. مولانا طالب جمیل صاحب بھی کافی تک اس لیول پہ چلے گئے، یہ بھی اس کو تائید کرتے ہیں. وہ پٹری سے بندہ ہٹ جاتا ہے. جب بھی کوئی انسان قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنی سوچ رائے لڑائے گا بھٹک جائے گا. جتنا مرضی سیانہ انسان ہو، نہ سمجھدار انسان ہو، اچھا انسان ہو، شیطان اس کو بھٹکا دے گا، اس کا نفس اس کو بھٹکا دے گا. جب بھی انسان ایک قدم بھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر سوچے گا تو اپنا ہر سوال کا جواب قرآن سے لو اور حدیث سے لو، ادھر سے ادھر نہ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ختم کرتے ہیں، اگلا آپ نے خود تیار کرنا ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ ہے کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنی داڑھوں سے پکڑ لو. اور یہ فصاحت ہے، بلاغت ہے. داڑھوں سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ آخری چیز ہوتی ہے انسان کے پکڑنے کی. جب انسان کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اگر اسے چھوٹ رہی ہو تو انسان جو ہے وہ اس کو جفا ڈال لیتا ہے، اور پھر بھی اس کی چھوٹ رہی ہو تو انسان کے پکڑنے کی چیز اور ٹانگیں ہی رہ جاتی ہیں، وہ بھی لپیٹ لی. اور پکڑنے اس کے بعد بھی اگر وہ چیز چھوٹ رہی ہو نا تو انسان کے پاس پکڑنے کی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ایک منہ رہ جاتا ہے. وہ اس نے منہ بھی اگر ڈال لیا اور منہ کے بھی اگلے دانت پھر بھی نکل سکتے ہیں، اگلے دانتوں میں وہ چیز پھنس گئی نا، داڑھوں کے ساتھ پھنس گئی تو وہ پھر نکلے گی نہیں، پھر بندہ ہی ساتھ جائے گا. تو آپ نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو کہ اس سے تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دنیا جہاں کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا، اس کی روشنی سے حاصل نہیں ہوتا. اللہ نے ایسی جامع کتاب بھیجی ہے، ہر چیز جو ہے موجود ہے قرآن حدیث سے.
لہٰذا اپنا فہم کبھی بھی ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے. جہاں کہیں بھی کوئی اپنی عقل لڑائے گا وہ گیا, وہ گم جائے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.